نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے چند روایات پیش کی تھیں اور آج بھی چند روایات کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نماز با جماعت پیچھے رہنے والے کو پتہ چل جائے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس نے کیا پایا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو گھسیٹ کے بھی جانا پڑے تو وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ کل آپ نے درجات کا ذکر بھی سنا تھا۔ ایک اور روایت ہے ترمذی کی، عبداللہ ابن عباس سے یہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میں نے اپنے رب کو نہایت ہی حسین اور جمال شکل میں اس کی تجلیات کو دیکھا جس کا اس کی قدرت ہے، شان ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھ سے فرمایا، اے محمد، میں نے عرض کی لبیک و سعدیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے محمد تمہیں معلوم ہے کہ ملائے اعلیٰ یعنی جو ملائکہ مقربین ہیں، فرشتوں کی جو مختلف درجے ہیں، جو بہت زیادہ رب کی قرب والے ہیں، ان کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ جو فرشتے مقربین ہیں وہ اس وقت کس بات پہ بحث کر رہے ہیں، کس بات پہ وہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، میں نے عرض کی حضور میں نہیں جانتا۔ پھر حضور نے فرمایا، اللہ نے اپنی شان کے ساتھ اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ حضور فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور پھر جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا وہ مجھ پہ روشن ہو گیا۔ یہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان تھا وہ مجھ پہ روشن ہو گیا۔ پھر مجھ سے اللہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ ملائے اعلیٰ میں میرے فرشتے کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں؟ اب کیونکہ سب کچھ روشن ہو گیا تھا تو حضور نے فرمایا، ہاں میرے مولا، وہ درجات میں، کفارات میں، یعنی کس کو کتنے درجات ملے، کس کے ذمہ کتنے گناہ ہیں، ان پہ بحث کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ لوگ چل کے جاتے ہیں جماعت لینے کے لیے، ان کے جو قدم ہیں، گویا کہ ان کی قدموں پہ جو ان کو اجر ملتا ہے، اس پہ وہ بحث کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سخت سردیوں میں بھی جو پورا وضو کرتا ہے، اس پہ جو ان کو اجر دیا جاتا ہے، اس پہ وہ بحث کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے والے کو جو اجر ملتا ہے وہ اس پہ بحث کر رہی ہے۔ پھر یہ بھی مجھے کہا گیا کہ جس نے اس پہ ہمیشگی کی، حضور نے فرمایا جس نے اس پہ ہمیشگی کی، کن کاموں میں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر قدم بڑھانا میں، سخت سردیوں میں کامل وضو کرنے میں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے
انتظار میں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرے تو اس سے تو بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اگر گھر میں چلا گیا کام کاج کر رہا ہے لیکن ذہن میں یہ ہے کہ زور پڑی ہے اب اثر بھی ادا کرنی ہے، تو جو ہی مؤذن اذان دے تو فوراً وہ نماز کے لیے آ جائے، یہ انتظار ہے نماز کا۔ تو مجھے یہ کہا گیا کہ جو یہ کام ہمیشہ کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ہمیشہ خیر پہ زندہ رہے گا اور مرے گا بھی تو خیر پہ مرے گا، یہ اعزاز اس کو ملے گا۔ کون بندہ؟ کہ جو نماز جماعت پڑھنے کے لیے گھر سے باقاعدہ ارادے سے چلتا ہے، قدم بڑھا کے آتا ہے، سردیوں میں سخت کامل وضو کرتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ایسا بندہ جو ہمیشہ اس پہ کرتا ہے، حضور فرمایا میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں وہ رہے گا بھی دنیا کی زندگی میں خیر پہ اور مرے گا بھی تو خیر والی موت ہوگی۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے کہ پہلے دن کا بچہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمیشہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ حضور نے اس کو دنیا میں بھی خیر کی ضمانت دے دی اور اس کی موت بھی خیر پہ آئے گی، خیر۔ اگلی حدیث سنیں، داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور مسجد کو جاتا ہے پھر اور لوگوں کو اس حالت میں پاتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اور اجر عطا فرما دیتا ہے۔